بے پھل ڈالی کاٹی گئی، لیکن پھل دار جو ڈالی ہے وہ چھانٹی گئی۔ وجہ نتیجہ کیا ہے؟ تاکہ زیادہ پھل لائے۔ کیا کرے؟ خدا ہم سے زیادہ کی توقع کرتا ہے، وہ تبیہ اور ملامت ہمیں اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم زیادہ پھل لائیں، ہم توبہ کے موافق پھل لائیں، روح القدس کے پھل ہماری زندگیوں میں ہونے چاہیے، راست بازی کے پھل ہماری زندگیوں میں ہونے چاہیے، اور وہ زیادہ ہوتے جائیں، وہ بڑھتے جائیں، کم نہ ہوں، زیادہ ہوں۔ متی کی انجیل اور اس کے 13ویں باب کی 22ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جب کسان جو ہے بیج بونے والا بیج بونے نکلا تو کچھ راہ کے کنارے گرا، اور کچھ اچھی زمین پر گرا، کچھ پتھریلی زمین پر گرا، اور کچھ جھاڑیوں میں گرا۔ لیکن جو اچھی زمین میں گرا وہ گہری جڑ ہونے کے باعث ہوگا، اور وہ جو ہے وہ لکھا ہے کہ اچھی زمین میں ہوگا اور 100 60 اور 30 گنا زیادہ پھل اس کے اوپر لگا، تاکہ زیادہ پھل لایا جائے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم زیادہ پھل لائیں۔ اور کس طریقے سے لا سکتے ہیں؟ اگر ہم خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت کے ساتھ بسنے دیں تو پھر پھل بھی کثرت کے ساتھ ہی اگے گا۔ 100 60 30 گنا پھل ہماری زندگی میں لگے گا۔ کیسے؟ جب دانا اچھی زمین پر بویا جائے گا۔ زبور پہلا جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا مبارک ہے وہ جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی کشادگی ہے اور اسی کو اس کا دھیان دن رات لگا رہتا ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو ندیوں کے پاس لگایا گیا، اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ آخری حصے میں لکھا ہوا ہے جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا۔ جو کچھ وہ کرے بار بار کا مطلب ہوتا ہے اگین اینڈ اگین، یعنی وہ درخت جو ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، وہ درخت، وہ زندگی جو خداوند کی شریعت پر دھیان کرتی ہے، خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی رہتی ہے، وہ درخت اگین اینڈ اگین پھلدار ہوتا ہے، دوبارہ سے دوبارہ پھل لاتا ہے، چھانٹ دیا جاتا ہے پھر پھل لاتا ہے، چھانٹ دیا جاتا ہے پھل لاتا ہے۔ بار بار کا مطلب ہوتا ہے اگین اینڈ اگین، بار بار پھل لانا۔ سو وہ درخت، وہ زندگیاں جو خداوند کی شریعت پر دھیان کرتی ہیں، خداوند کے کلام میں خوش ہیں، تو بار بار پھل لاتی ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل اور اس کے 15ویں باب کی 8ویں آیت میں فرماتے ہیں میرے باپ کا جلال اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ۔ جو زندگیاں زیادہ پھل لاتی ہیں تو خداوند میں زیادہ بڑھتی ہیں، راست بازی کے پھل، دینداری کے پھل، روح القدس کی نعمتیں، روح القدس کے پھل، اور پھر توبہ کے موافق پھل۔ جو زندگیاں پھلدار ہیں وہ خدا باپ کے جلال کا باعث ہے۔ میرے باپ کا جلال کیا ہے؟ میرے باپ کا جلال اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل۔ اگر ہماری زندگی میں پھل نہیں ہے تو اس سے خداوند کا جلال ظاہر نہیں ہوتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند کا جلال ہمارے وسیلہ سے ظاہر ہو، میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے، تو ہمارے جیون میں، ہماری زندگی سے خداوند کا جلال ظاہر ہو، پھر ہماری زندگی میں بہت سا پھل بھی ہونا چاہیے۔ بہت سا پھل جو ہے یہی خداوند کے جلال کا باعث ہے۔ سو خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔